اور عجیب بات یہ بھی ہے، عیسائیوں نے آواز لگائی تو چلو عیسائیوں کو الگ کر دو، قبائلی لوگوں نے آواز لگائی تو چلو قبائلی لوگوں کو مستثنا کر دو، ٹرائبلز کو مستثنا کر دو۔ آپ یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں، کس کے لیے لا رہے ہیں؟ جب سب کے لیے ایک قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو مستثنا، ان کو مستثنا، ان کو مستثنا، پھر آپ کس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی نیت پر سوالیہ نشان ہے۔ عجب تماشا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دی جا رہی ہے اتراکھنڈ کے اس یونیفارم سول کوڈ کے مسودے میں، یعنی مرد عورت ناجائز طریقے پر ساتھ رہیں، بغیر نکاح اور شادی کے ساتھ رہیں، ان لیگل طریقے پر رہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس کی قانونی گنجائش نکالی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، قانونی حق دیتا ہے، عورت کو عزت فراہم کرتا ہے، اس کے سر پہ چادر ڈالتا ہے اور اس کو چہار دیواری میں رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کا نان نفقہ ادا کرتا ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ میرے بھائیوں، یونیفارم سول کوڈ ملک کے بھی خلاف ہے اور ملت کے بھی خلاف ہے۔ ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب اور تہذیبوں کی پر چلنے والے لوگوں کا ملک ہے۔ یہاں الگ الگ ریت رواج ہیں، الگ الگ کسٹمز ہیں اور مختلف مذاہب ہیں، ان کے اپنے طور طریقے ہیں۔ دستور ہند نے آزادی دی ہے کہ سب اپنے طور طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور دستور میں یہ بات اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ملک ایک رہے، ملک جڑا رہے، ملک متحد رہے، سالمیت اور اتحاد کے راستے پر آگے بڑھے۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے اقتدار کی کرسی کو قائم رکھنے کے لیے اور ملک کے اصل ایشوز سے نگاہ ہٹانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے۔ ایک شوشہ ملک میں چھوڑا گیا، ایک فتنہ کھڑا کیا گیا کہ یونیفارم سول کوڈ ضروری ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب سب کے لیے ایک جیسے آئلی قانون، نکاح کا قانون، طلاق کا قانون، وراثت کا قانون، وصیت کا قانون، ہبہ کا قانون، خلا کا قانون، سب ایک طرح کا ہو۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ملک کو ایک جیسے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو امن کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے، ملک کو قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، ملک کو ہر علاقے میں امن و امان کی ضرورت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ امن و امان بگڑتا جا رہا ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، بچیوں کی عصمتیں اور عزتیں محفوظ نہیں، لڑکیوں کا راستوں پر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کی معیشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، روزگار فراہم نہیں ہو رہا ہے، ملازمت نہیں مل رہی ہے، ہر دن نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ نچلی ذاتیوں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا جا رہا ہے، کہیں کسی کے چہرے پر پیشاب کیا جا رہا ہے، کہیں کسی سے پیر کے تلوے چٹوائے جا رہے ہیں، کہیں کسی کو برہنہ کر کے مارا جا رہا ہے۔ پسماندہ طبقات کے ساتھ بدترین ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے، منی پور جل رہا ہے، تشدد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ سب ایسے مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ ان مسائل پر توجہ دینے کے بجائے یونیفارم سول کوڈ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، وکالت کی جا رہی ہے، اس کے حق میں دلائل فراہم کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کو انصاف دلانا ہے۔ ارے میرے بھائی، مسلمان عورتوں کو بہت پہلے انصاف مل چکا، 1450 سال پہلے انہیں انصاف، عزت، استحکام، جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا گیا۔ انہیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ اپنے حقوق حاصل کریں۔ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ اور کون دے سکتا ہے؟ جو عزت اسلام میں عورتوں کی ہے کون فراہم کر سکتا ہے؟ کس نے یہ اعلان کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ کس نے یہ اعلان کیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے؟
جو بیٹی کی پرورش کرے گا، اچھی جگہ نکاح کرائے گا، جنت میں جائے گا۔ کس دین نے یہ تعلیم دی کہ عورتوں کا وراثت میں حصہ ہے؟ کس نے یہ بتایا کہ بیوی کا حق شوہر پر اسی طرح ہے جس طرح شوہر کا حق بیوی پر ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کس کا اعلان ہے؟ میرے بھائیوں، خواتین کے نام پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، عورتوں کو حق دلایا جائے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے، عیسائیوں نے آواز لگائی تو چلو عیسائیوں کو الگ کر دو، قبائلی لوگوں نے آواز لگائی تو چلو قبائلی لوگوں کو مستثنا کر دو، ٹرائبلز کو مستثنا کر دو۔ آپ یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں، کس کے لیے لا رہے ہیں؟ جب سب کے لیے ایک قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو مستثنا، ان کو مستثنا، ان کو مستثنا، پھر آپ کس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی نیت پر سوالیہ نشان ہے۔ یونیفارم سول کوڈ اس لحاظ سے ملک کے خلاف ہے کہ اس سے ملک میں بے چینی پھیلے گی، ملک کے قبائلی بے چین، سکھ اور عیسائی بے چین، مسلمان بے چین، ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ بے چین، ان کا ریزرویشن چھینا جا رہا ہے، قبائلیوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں سے ان کی شریعت کے احکامات چھینے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اتراکھنڈ میں مسودہ پیش ہوا ہے یو سی سی کا، یونیفارم سول کوڈ کا ڈرافٹ لایا گیا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے عدت ختم، وراثت میں مردوں عورتوں کا برابر کا حصہ، اسی طرح طلاق کا حق مرد کو بھی عورت کو بھی، ایک سے زیادہ شادی پر پابندی۔ عجب تماشا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دی جا رہی ہے اتراکھنڈ کے اس یونیفارم سول کوڈ کے مسودے میں، یعنی مرد عورت ناجائز طریقے پر ساتھ رہیں، بغیر نکاح اور شادی کے ساتھ رہیں، ان لیگل طریقے پر رہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس کی قانونی گنجائش نکالی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، قانونی حق دیتا ہے، عورت کو عزت فراہم کرتا ہے، اس کے سر پہ چادر ڈالتا ہے اور اس کو چہار دیواری میں رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کا نفقہ ادا کرتا ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ کیسی بے وقوفی کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف آپ عورتوں کی بے عزتی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ان کو ان کے قانونی حق سے محروم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگا رہے ہیں، عورتوں کے تحفظ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں کے بھی خلاف، ملت کے بھی خلاف، ملک کے بھی خلاف۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آواز لگائی ہے کہ ہم سب پوری طاقت کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس ملک میں شریعت کی حفاظت کے ساتھ جینا ہے۔ 30 کروڑ کی یہ ملت اپنے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ سر اٹھا کر جینا چاہتی ہے۔ ہم اس ملک میں 2 نمبر کے شہری نہیں ہیں، دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں کہ ہم سے مذہبی آزادی چھین لی جائے۔ ہم اس بات کا اعلان کر چکے کہ ہم نے اس ملک کو اپنے لیے پسند کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، ملک کے دستور کو مانتے ہوئے امن اور سکون کے ساتھ رہیں۔ مسلمان کبھی تشدد کی بات نہیں کرتا، لا قانونیت کی بات نہیں کرتا، امن و امان کو خراب کرنے کی بات نہیں کرتا، دہشت گردی کسی اور کا وتیرہ ہو تو ہو، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ملک کے راز بیچتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو لوگ ٹھگ رہے ہیں لوگوں کو کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مسلمان تو اس ملک کے قانون کے احترام کے ساتھ جی رہا ہے، دستور کی دہائیاں دے رہا ہے۔ اس لیے یونیفارم سول کوڈ کسی بھی قیمت پر ہمیں منظور نہیں ہے۔